السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی رات کو قیام کے لیے اور دن کو پڑھنے کے لیے۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، یعنی بزنس والے بزنس کی طرف دوڑ رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے ان کے پیچھے نہیں جا رہا، کیونکہ تو میرے پیچھے آتا تھا، اس لیے آج میں تیرے پیچھے آیا ہوں۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بہا قیمت کی ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہوں گی کہ دنیا موفیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق دے، خود ہمیں بھی توفیق دے، اور قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرا کام ختم کر لیں تو پھر میں اسٹریم میں آ جائیں گے، یعنی قرآن کو ایک زائد یا فالتو کام نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی جگہ ایک اہمیت دینی چاہیے۔ جب تک اہمیت نہیں دیں گے تو ہم اس کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں گے۔ 17واں پارہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا۔ یقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی ہے، یعنی جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب عمل کی مہلت ختم ہے اور اب حساب کا وقت ہے۔ جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے نا، اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے وقت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ حساب کے کس بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔
پھر فرمایا ان کے دل تو اور باتوں میں منحکم ہے، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں، پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو۔ یعنی آخرت کی فکر کرنے کے بجائے یہ دنیا کے بارے میں فکر مند ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، نان سیریس اور رویہ اختیار کرتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پروپیگنڈا پھر عام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس قسم کی سازشیں، اس قسم کی سرگوشیاں اور افواہوں کی باتیں آپ تک بھی پہنچتی، تسلی کس بات سے ہوتی ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، ان باتوں کو وہ جانتا ہے، وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو لوگ یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ خود کون ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ اور کوئی بھی انسانوں کے معیار پر پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو چاہے کر لیں، تھوڑی سی تعریف کریں گے، بہت ساری تنقید کریں گے۔ آپ نیکی کے راستے پر ہوں، آپ غلط کام کر رہے ہوں، آپ اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، لوگ اس پر تبصرہ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ تو اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بھی وہ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، ہر روز ایک نیا الزام لے کر آتے، تو اس پر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ میرے رب کو سب پتہ ہے میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے، اور ان سب باتوں کو رب جانتا ہے، اس لیے فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پر گندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پر گندہ خواب ہے، یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہمیں سنانے لگتے ہیں آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ تو اس کی خود ساختہ چیز ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی بات سمجھتے ہیں۔ یعنی پچھلے لوگوں کو بھی معجزے دکھا دیے گئے، وہ نہیں مانے تو یہ بھی نہیں ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا، اور جس چیز کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارا ہی ذکر ہے اس قرآن کے اندر، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری بات کرتا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے۔ ذکر حکم کا مطلب ہے شرف اور عزت۔ پھر فرمایا کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے، تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ یعنی اب پچھلی بستیوں کے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سورت الانبیاء ہے اور اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، یعنی سورت کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ انبیاء سے متعلق ہے، اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جن بستیوں کے اندر بھیجے گئے تھے انبیاء، ان کے ساتھ کیا بیتی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو وہ لگے وہاں سے بھاگنے، ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اسے عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم ہی خطا کار تھے۔ وہ یہی پکارتے رہے تاکہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور ہم نے وہاں پہ ڈھیر ہو کے جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا، ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر تھا، اور ان کے اندر کوئی رمق باقی نہ رہی، کوئی شان و شوکت، کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی، ان کے لیے سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔
پھر فرمایا جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا، یعنی جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ ڈھیر بن کر رہ گئے جس کے اندر زندگی کی کوئی حرارت کوئی رمق نہ تھی۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان انہیں محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، یعنی کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرے، ان کو کام میں لائے اور پھر رب کو راضی نہ کرے۔ اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا تو اگر ہم چاہتے تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور باطل شکست کا کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، یعنی عبادت کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ آج کل تھوڑی سی ایکسٹرا عبادت ہو رہی ہے تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ذرا سی رکعت اگر لمبی ہونے لگے، ذرا سا قیام کا وقت اگر لمبا ہونے لگے، ذرا سا قرآن کا وقت زیادہ ہونے لگے، اپنا جو ذاتی مطالعہ بھی کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، ہلنے جلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے، وہ مستقل طور پر عبادت کرتے ہیں، دم لیتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اگر چارپائی پر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں نا تو اس کی چولہے ہلنے لگتی ہیں، تو آسمان کتنا بڑا ہے اور آسمان چرچرا رہا ہے بوجھ سے، اور اس چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں تو ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اور وہ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پوری طرح یکسو ہو کر کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کھڑے تو اللہ کی حضور ہوتے اور سوچ دنیا کے بارے میں رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا عبادت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا کہ یہ اپنے شوق سے عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے اور اس سے محبت عطا کرے، اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، جیسی بھی ہو گئی جتنی بھی ہو گئی خیر ہے، نہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کریں۔ پھر فرمایا وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے، یعنی وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور رکتے ہی نہیں، کنٹینیوز نان سٹاپ تسبیح کرتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ذکر کر لیتے ہیں؟ ہم نے ذکر شروع کیا، ادھر بچے نے کچھ کیا، اس کو سمجھانے میں لگے، اس کے بعد خود بھی اپنا ذکر بھول گئے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، پوری نہیں کرتے، یا تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں یا اور چیز میں لگ جاتے ہیں جو ہماری زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آج کل جو ہے یہ ٹیلی فون سے ہمارے پاس ہے موبائلز، اس کے بعد ذکر کی جو مقدار ہے وہ لازماً کم ہو گئی ہے کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد جا کر اس کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی میسج تو نہیں، اور جو ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ لازماً منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ اپنا ٹارگٹ پورا نہ کر لیں، ہر دن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں یہ اور یہ تسبیح کروں گی، درود شریف کی تسبیح کروں گی، استغفار کی کروں گی، آیت کریمہ کی کروں گی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی کروں گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کروں گی، اور اس کے علاوہ بھی یا ذی الجلال والاکرام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دن کے ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس کے اوقات بھی اگر مقرر کر لیں تو اس وقت انسان جو ہے نا وہ بہت اچھے سے کر سکتا ہے، ان اذکار کی طرف پھر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کھانا پکا رہے ہو، کام کر رہے ہو، ہر وقت یہ سوچ لیں کہ میں کھانا پکاتے ہوئے یہ پڑھوں گی، میں سحری کے وقت یہ پڑھوں گی، میں اس سے کروں، پھر انشاءاللہ پڑھا جائے گا جب اپنے ٹارگٹ اب سیٹ کر لیں گے۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟
آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ. یہ ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں. وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں. اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گٹ مٹ تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی؟ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا. یاد رکھیے کہ انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا تو ہونا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے، مرنا تو ہے. جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں، آرائشوں اور آسائشوں کے سامان اور زینت کے سامان اکٹھا کر لیں دنیا میں، اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کریں، لیکن ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. یاد رکھیے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے دنیا کو چھوڑنے کی. اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں اور دیگر لوگوں سے بزرگ خواتین کے قصے سنے ہوں گے نا، کہ جب میری ساس فوت ہوئی، ان کے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے اور ایک چھوٹا سا باکس تھا. یہ چند گنی چنی چیزیں تھیں ان کے پاس. تو خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، جو اللہ نے ان کو زندگی میں دیا، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اور مختصر سے زندگی رکھتے ہیں. آخر میں یعنی یہ نہیں کہ جوانی میں بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہیے، ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے. جب ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے نا، تو انسان کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے. جتنا کم ہوتا ہے، جتنا مختصر ہوتا ہے، اس کا حساب بھی آسان، اور اس کے ساتھ دنیا سے انسان آسانی سے رخصت ہوتا ہے. اس کو پچھتاوے نہیں ہوتے، اور اس کو ان چیزوں کی یادیں نہیں ستاتی کہ ہائی یہ چیز بھی ہے اور یہ چیز بھی ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں سے، چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. جو انسان اللہ کو سب سے بڑا محبوب بناتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے. وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی جدائی انسان کو انتہائی غمگین کر دے. تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت دل ہلکا ہونا چاہیے انسان کا. دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا اور فلاں بچے کا کیا ہوگا. اللہ ہے نا، ان سب چیزوں کو اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے نا ہمیں. پھر فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھے برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یعنی انسان کے اوپر فقر و دولت، صحت، بیماری، اور اسی طرح دنیا کی دیگر چیزوں کے یعنی ہر چیز آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. دراصل یہ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے نا.
کیا آزمائش ہے کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، اور خیر و بلائی ملنے پر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کاش یہ کافی لوگ اس وقت کا علم رکھتے ہیں جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے توے کے اوپر پراٹھا ہوتا ہے نا، تو جب آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، چمٹے سے نہیں اٹھائیں تو لمحوں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لمحوں کا۔ اس وقت سوچا کریں کہ کیا مجھ میں اتنی سخت ہے کہ میں آگ پر کھڑی ہو جاؤں، اس توے پر اپنے پاؤں رکھ دوں، استغفر اللہ۔ سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر کیوں نہ ان کاموں کو چھوڑ دوں جن پر میرا رب ناراض ہے، جو اس کو پسند نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے غلط کام کرتی رہوں کہ سب ٹھیک ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک نہ ہو اور اس پر پکڑ ہو جائے پھر۔ کیونکہ جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ہے تو ان پر توبہ یا معافی بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں پر انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے تو اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوسان خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز پہ خود گر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں تخلیق میں پہلے رات تھی نا، پھر اس سے دن نکلا ہے، اور یہاں خاص طور پر اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرے میں انسان بعض اوقات تکلیف اٹھا جاتے ہیں۔ فرمایا کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے ابا و اجداد کو طویل مدت تک سامان عزیز سے پیدا پہنچایا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ میں تو وہی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ اور اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھے افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اور اگر کسی کا رائی کے برابر بھی، یعنی رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم ہی کافی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا اس دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، بڑا قابل بناتا ہے اس کو، لیکن انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے جانے کے دن تھے، بچہ چلا گیا، میرے لیے کون دعائیں کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی ہے اور آپ پر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز کو میزان میں تولی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے بعد ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی نیند، سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔
یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا. یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہے، جو نکلتا ہے اس کا بھی وزن ہے، اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے. اور وہ جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا بھی باعث بنے گا. اس لیے آپ دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہاں تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے، آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں، کسی قسم کی دنیا کے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. تو جو آپ نے ان پر مال لگایا، جو انہوں نے عمل کیے اور جو ان کے آگے صدقہ جاریہ بنے، وہ سارا آپ کے میزان میں آئے گا. یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اعمال جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے، اور خود انسان بھی تولے جائیں گے. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تو وہ ہلنے لگتے تھے، تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا. ان کلمات کی بھی اتنی زیادہ قیمت ہے. پھر فرمایا اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب تورات دی تھی وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جب یہ پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ قرآن جو ہے ذکر مبارک ہے نا، یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا اور اس کا قائم رہ جانا، یعنی نمو بھی اور اس بات بھی. تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. جیسے ابھی میں نے صدقہ جاریہ کی بات کی ہے کہ ایک ریمائنڈر یاد دہانی ہو گئی نا ہمارے لیے. دیکھیے جو حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی تو وہ زیادہ سمجھ آئی کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا اور کتنا بڑھ جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ قرآن سے پتہ چلتی ہیں، قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے پتہ چلتی ہیں. تو ایسی مجالس میں بھی برکت، ایسا کلام بھی بابرکت، اس کا ذکر بھی بابرکت، اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی ہے. یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے. آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے صدقہ دینے سے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس ادا کر دی، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ بیمار ہوں اور وہی آپ کے علاج کے لیے کھڑا ہو، اور ایسے کئی واقعات سنے بھی گئے ہیں. جیسے آپ نے کسی حافظ یعنی حفظ کرنے والے بچے کو تیار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل جب آپ مر جائیں تو وہی آپ کو جنازہ پڑھانے والا. یعنی آپ کی نیکی دنیا میں کسی طرح واپس آپ ہی کے کام آنے والی ہے، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے. اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے ابا اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جب ہم بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھی جاتی ہے نا تو ایک ہی ہوتی ہے، یعنی ہر قوم میں وہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ٹریڈیشن یعنی رسم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں. یعنی خود کچھ نہیں پتا، اپنے ابا اجداد کے رسم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے ابا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کرے۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بلا شبہ بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے بت نے، بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہوگا، لہٰذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، غور طلب ہے۔ اگر اس لفظ کا اف لکم کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اف کا کیا مطلب ہے؟ تف تم پر۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اف سے بھی چھوٹا کلمہ ہو تو ان کو جو ہے اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ وہ بھی کہہ دیتے، ٹھیک ہے، اس سے بھی منع کر دیتے کہ یہ بھی نہیں کہنا والدین کو۔ یعنی اف کا لفظ بیزاری کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تف، دھتکارنا ہوتا ہے نا۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس چیز کو کہ اف لکم آئے گا کہ تف تم پر۔ اب اس لفظ کو میں کیوں یہاں پر دہرا رہی ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں عام ہے کہ اس لفظ کو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ جوڑا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ہماری اکثریت کہتی اف اللہ، نعوذ باللہ۔ اب مجھے یہاں ترجمہ پڑھ کے بتائیے کہ کیا کوئی اپنے رب کو یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کو یہ کہہ سکتا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا؟ کیسے ہم جانے انجانے میں ایسی بات کر جاتے ہیں اپنے رب کے لیے؟ کیا کوئی مومن اب یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے اف کے ساتھ اللہ کا نام؟ نعوذ باللہ۔ بہرحال تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں نا، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چالوں کو توڑ کرتے ہیں، کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا۔ اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کی اذن سے ہی جی جلاتی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بردن بھی کہا اور سلامن بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامن نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی، یعنی فریز ہو جاتی، اور اگر علی ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی نا، ٹھیک ہے، کس نے نہیں بجھائی تھی سوائے چھپکلی کے، یعنی چھپکلی کے سوا تمام جانوروں نے آگ بجھانے میں مدد کی تھی۔ پھر فرمایا وہ تو چاہتے ہیں
کہ ابراہیم کو دکھ پہنچایا، مگر ہم نے انہیں نقصان میں ڈال دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ یہ جو آ رہا ہے نا صالح بنایا، دیکھیں نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہماری عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی گواہی ہے، اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر لے، آمین۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھا دیا، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں، اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدہ کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ نیز ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں موتی جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے۔ اور یہی نعمت ہے، اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہر بیمار کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر فرمایا چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا۔ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام جنہیں نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہے جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کس کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے۔ صبر کا مطلب کتنا میٹھا تھا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی جو ہے وہ ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، تو پھر پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے کہ دل میں کہ کچھ کیا ہوگا، کہ پکڑ آ گئی، اب پتہ نہیں کیا کیا تھا چھپ کے کیا تھا جو پکڑ آئی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پہلا شیطان ڈال دیتا ہے۔ اور پھر عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑے جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور پھر عبادت گزاروں پر جو تکلیف آئے تو وہ سوچیں کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پر تکلیف آ گئی ہے تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق پہ برا نہ سمجھے، اس میں واویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے. اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیے جزا فضا سے. پھر فرمایا کہ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی، اور یہ سب بڑے صابر تھے، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ یہ صالح بندے تھے. اور مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصہ سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے. انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی قصوروار تھا. یعنی ذنون مچھلی والے یونس علیہ السلام بھی اپنی رحمت میں داخل کیا. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ اکبر. کہاں پکارا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. وہ سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی، وہاں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا. تو انہوں نے وہاں اپنے رب کو پکارا اتنی مشکل جگہ پر. کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. یہ مسعود احمد کی روایت ہے. یعنی جب آپ دعا مانگنے لگے تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہی ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ لیا کریں تو آپ کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی. پھر فرمایا تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیں اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں. صدر خوبصورت دعائیں ہیں یہ انبیاء کی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑے، بہترین وارث تو آپ ہی ہیں. اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے حضور ہی دعا کرنی ہے. یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمیں کیوں بتایا گیا ہے؟ تاکہ مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم بھی دعائیں کرتے رہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگے. پھر فرمایا سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے. اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی اس عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. پھر جو شخص نیک عمل کرے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے، بلکہ انہیں آنا پڑے گا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی یاجوج ماجوج کے بارے میں یہاں آ رہا ہے نا کہ کھول دیے جائیں گے. سورۃ الکہف میں ان کی دیوار کا پڑھا تھا
تو جب وہ دیوار پھٹ جائے گی اور وہ نکل آئیں گے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر جہاں پر وہ قید ہیں وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جائیں گے، اور اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے دوڑتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی کی نہر ہوتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے اکٹھے ہی مر جائیں گے، اور پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایسی بارش بھیجے گا اللہ جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا اس سے کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی، اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑ دے گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر، اور سچا وعدہ یا قیامت کے نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں یک یک پتھرا جائیں گی، اور وہ کہیں گے افسوس ہم تو سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے، یا ان کی اپنی چیخیں ہی اتنی بلند ہوں گی کہ باقی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیں گی۔ بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خوش خبر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔ آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تم سب کو علی الاعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہو۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ سورۃ الحج۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. آپ دیکھیں یہاں قرآن سنتے ہوئے کس کے دل کی کیا کیفیت ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے. زلزلے کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے. جو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے، جب تو وہ بھی دیکھیے آپ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. اب یہ کیوں ہوگا؟ خوف سے اور غم سے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کو جانتے نہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. پھر فرمایا ایسے لوگوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دیں. پھر ہم جس نطفہ کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم نے اس پر میہ برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دی. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے کتنی بھی تہوں کے اندر ہو، کتنے بھی نیچے ہوں، سب اٹھیں گے. پھر فرمایا کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارا رب کون ہے اور وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ علم حاصل ہی نہیں کرتے، رب کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے، معرفت حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں جو زیب نہیں دیتی رب کو، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرتے ہیں. پھر فرمایا اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے وہ بہکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی جب ایک شخص دین چھوڑ کر نکلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو پھر لائن لگ جاتی ہے نا. یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہمارے بچے چل پڑتے ہیں آزادی کے نام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں بنایا. سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، مگر یہ سوال بھی ادب سے کرنا چاہیے. جب بچہ ایسا سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے اسے ادب سکھائیں اور یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ تمہاری عقل بڑی ہے، کون بہتر سوچ سکتا ہے.
یقیناً وہی جس نے سب کچھ بنایا ہے، ان سب چیزوں کو بنانے میں حکمت ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ ہم معلوم کریں، اگر معلوم ہو جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں معلوم ہو تو ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ جو حقیقتیں ہم نے دیکھی نہیں ان کو بھی مان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت ہے جیسے آخرت۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کہیں گے کہ یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کے بھی، یہ صریح خسارہ ہے۔ یعنی اور ایسے ہی شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائے، یعنی جاب اچھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف اچھے حال میں یاد نہیں کرنا چاہیے، تکلیف کے وقت بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ پر راضی رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے ایمان کا امتحان ہوتا رہے گا، اور کمزور ایمان آزمائش کے وقت قائم نہیں رہتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزما کر دیکھتا ہے کہ سچا مومن ہے کہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ گمراہی کی انتہا ہے، اور اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور دوسروں کی طرف رجوع کرے، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ وہ کتنی ہی کوشش کرے تقدیر کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یعنی اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع کر لے، کسی اور کی طرف چلا جائے مدد لینے، یعنی وہ کتنی ہی کوشش کر لے تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی تو غیر اللہ کے پاس کوئی زیادہ بڑی طاقت ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کام کرے وہ کر کے دیں گے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ یقیناً ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سر بسجود، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب سے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں سورج پر چاند ستاروں کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے نا، کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جس سے کیا بتانا مقصود ہے یہاں پہ کہ وہ معبود نہیں ہے جن کو تم پوجتے ہو، کیونکہ ستارہ پرست قومیں بھی سورج کی پوجا کرنے والی بھی ہیں، چاند کی بھی کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، وہ تو خود اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس لیے تم ان کے آگے سجدہ مت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر سجدہ کا ذکر کیا گیا ہے، تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے، کہ سارے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے آگے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔
تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، یعنی ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے تھے دونوں۔ ایک شخص شہید ہو گیا، یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد طبی موت مرا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے طبی موت سے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، شہید پیچھے ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ تو زیادہ سمجھا ہوا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات سے تعجب ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے اس 1 سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی اور نیکیاں کی ہیں؟ تو زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے، حرص رکھیں کہ اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھرپور دے، کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے، کیا پتہ بڑھاپا آئے نہ آئے، اور بڑھاپے کی عبادت تو خود بھی انسان کو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتی کہ کیا کر رہا ہے، نماز میں سو جاتا ہے، سجدہ میں سو جاتا ہے، وضو کی مشکل ہو جاتی ہے، اور کئی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو جو وقت ہے، جو ہمت طاقت ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سجدے کر لیں۔ اور یہ رمضان الحمدللہ ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان عام دنوں کی نسبت بہرحال سجدے زیادہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے، کہ اگر کوئی نمازی کسی اور حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کے بھی سجدہ کے اعضاء آگ سے محفوظ رہیں گے۔ پھر فرمایا هذان خصمان اختصموا في ربهم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی جہنم میں کھولتے پانی کا عذاب ہوگا، استغفر اللہ، جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی اور وہ کچھ بھی جو ان کے بطنوں میں ہے۔ یعنی جہنم کی آگ بہت تیز ہے، تو اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے نا وہ بھی شدید ہوگا، تو ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور جو ان کے پیٹ میں ہے وہ بھی گل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا، یعنی پہلے وہ دماغ کو کھولائے گا اور پھر وہ گزر کر پیٹ تک جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہے، یعنی آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکلے گا۔ یہاں پہ آ رہا ہے نا یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، یہ سحر کے یعنی معنی ہے یسحر بہ، اور پھر وہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا اور یہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر فرمایا نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے، جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یعنی جنت کے لباس بھی اور جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں، تو جن کو زیورات کا شوق ہو وہ وضو بہت اچھے سے کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا۔ جنتیوں کے لباس جو ہیں وہ جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، یعنی بہت نرم ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ توحید کی قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی تھی، نیز انہیں ستودہ صفات اللہ تعالیٰ کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو کلمہ توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھلائی گئی، وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ جو بہت تعریف والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ازراہ
ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ اس لیے انہوں نے دعا مانگی تھی نا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا ہے اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کے کارپیٹ، اس کے واش رومز، اس کے آس پاس کی جگہیں، یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبادت میں دل لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسجدوں میں کارپیٹ سے بدبو ہوتی ہے وہاں پر نماز میں توجہ نہیں ہو پاتی نا۔ تو اللہ کے گھر کا کلینر، صفائی کرنے والا ہونا بڑا عزت والا کام ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حصہ ڈالنا، چھتیں صاف کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طرح صفائی کرنا، اس کے فرنیچر کو ٹھکانے رکھنا، جیسے اب نمازیں ہوتی ہیں نا تو یہ کرسیاں یہاں تو نہیں رکھی جا سکتی نا، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو ہٹایا جاتا ہے جگہ سے، نماز کے بعد ایک طرف اکٹھی کر دی جاتی ہیں جب ہم جماعت مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام بہت محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے۔ وہاں پہ پانی پلا دینا لوگوں کو، جس کو اللہ نے اس کا ذمہ دیا تھا نا، یعنی صرف لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دینی بلکہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کے جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کے جنازہ دوبارہ وہاں پڑھایا۔ تو کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی؟ وہ ایک کالی کلوٹی عورت کی، غریب بے سہارا سی، کہ جو مسجد نبی کو صاف کرتی تھی، تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا مرنے کے بعد، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ، رتبہ، لباس اور اس کی شکل اور اس کا مال کتنا ہے یا اس کی ناموری کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ شاید صفائی کرنا بہت اچھا کام نہیں ہے، اس کے برعکس جو صفائی نہ کرے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف ہی تھوک دیا، یعنی تھوک آئی تو سامنے ہی پھینک دی، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے تمہیں امامت نہ کروائے، منع کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو بس اس صفائی کا اہتمام اپنے جسم میں بھی، لباس میں بھی، گھر میں بھی، پبلک پلیسز میں بھی، مسجد میں بھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، سب کے لیے سانجا ہوتا ہے، تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اس میں کوئی دکھاوا، ریاکاری نہ ہو، بس اللہ کی محبت ہو، بار بار نیت کوئی اپنا چیک کرتے رہے، صرف اللہ کی محبت ہو۔ نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور شریر بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ لوگ وہ فائدہ مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ حج کے دن ہے نا، جو یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کثرت کے ساتھ۔ پھر فرمایا پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج کے کچھ مناسک بتائے جا رہے ہیں، یہ تھا کعبہ کا مقصد۔ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ نا ان 10 دنوں کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا نیک عمل کرنے۔ اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے اعمال سے افضل لگتا ہے
تو اس لیے ان دنوں میں ذکر بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان دونوں کی جو ہے اویئرنیس دینی چاہیے، اہمیت بتانی چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں کہ سب مل کر ذی الحج کے آگے دن آ رہے ہیں تو اس کی اہمیت سب کو پہلے سے بتائیں تاکہ سب مسلمان جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. پھر فرمایا یہ تھا کعبہ کا مقصد، اور جو شخص اللہ کے احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس لیے بہتر ہے، نیز تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں وسوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور ایچ پیچ والی بات سے بھی بچو. یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی نجاست جو ہے وہ روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے. مصنوعی نجاست ہے. اللہ کے سوا اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے. یعنی اس بندے کا کوئی مستقبل، اس کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے، پھر کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ خوار ہو کر رہے گا پھر ایسا بندہ. پھر فرمایا یہ سب امور قابل اجتناب ہیں، اور جو شخص وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. یعنی یہ شاعر اللہ کی قدر دانی اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے تو واقعی وہ انسان متقی ہے. یہ مطلب اس کا یہ سب امور قابل اجتناب ہیں. اور پھر کیا کہا، تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کرے. ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اے نبی آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. المقبتین آیا نا، اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں؟ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے قرآن سن کر؟ اللہ بہتر جانتے ہیں نا. جو مصیبت پہنچنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتے. المقبتین ان کی 4 صفات ہیں. ایک کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا. نمبر 2 اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا. نمبر 3 نماز قائم کرنا. نمبر 4 اور مال خرچ کرنا. اب دیکھیے یہ چاروں صفات ہمارے اندر ہیں پھر ہم مقبتین میں سے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کوشش کریں ان میں شامل ہونے کی. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہٰذا ذبح کے وقت انہیں سب بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائے تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون. لن ينال الله لحومهما ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو قربانی کے جانوروں کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو. اور اے نبی آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجیے. یعنی اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا، کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے اس کو قربان کیا، جو سمبل ہے اس بات کا کہ یا رب ہم اپنا آپ، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی تیری خاطر قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کا مرکز دل ہوتا ہے نا. جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا.
جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اب لڑائی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ ظلم میں پس بھی رہے تھے کیونکہ کمزور تھے نا، لیکن مدینہ آ کر پھر انہیں واپس جواب دینے کی اجازت مل گئی۔ جہاد کی اجازت کی یہ پہلی آیت ہے۔ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، وَيَنصُرَنَّ اللَّهُ وَمَن يَنصُرُ۔ جس کسی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے پھر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکیں۔ اب یہاں دیکھیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صرف یہی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ صرف یہی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے آگے؟ ہم اسی کو دین سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، یہ بھی ضروری کرنا ہے، پھر دین مکمل ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور برے کاموں سے روکے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، نیز ابراہیم اور لوط کی قوم بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھ لو میری سزا کیسی رہی۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو اب وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تمہارا رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق کتنا ہے؟ 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس میرے پاس آنا ہے۔ آپ ان سے کہیے، لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، سو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روشنی بھی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح ہمیشہ اکٹھا آتے ہیں۔ کیا کہ صرف آپ کہیں مومن ہے اور عمل صالح نہ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ کی آمیزش کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسہ کی آمیزش کو دور کر دیتا اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا۔ اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں، دین خوب پھلے پورے، دین کی تکمیل ہو، تو شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے کہ یہ نہیں ہونے کا، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے وسوسوں کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں، بلا شبہ اس ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائے اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ دلوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں نا، سخت دل، بیمار دل اور ایمان والا دل، عاجزی والا دل ہوتا ہے۔ کمزور دل والے کون ہوئے؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یعنی جو نفاق والے ہیں۔ سخت دل والے کون ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پر کوئی ڈانٹ، واز، نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، اور دلوں کو سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔
اور پھر اہل ایمان کے دل، اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو وہ بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبع ہو جاتا ہے۔ اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے، تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں مومنین کے فوراً بعد مہاجرین کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے، مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، اور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی ہے، پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگر چاہے تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا۔ تو آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلے گالی دی گناہ اس کو ہوگا، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے نا وہ تو مظلوم تھا، وہ تو جواب دے کر اپنا بدلہ لے رہا ہے، اور اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے تو وہ ظالم بن جائے گا۔ پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی پلر ستون نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت سے رکا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملہ میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ کہاں ہے؟ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے۔ ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سائے بھی اکٹھے ہو جائیں
تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والا بھی ناتواں اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتواں ہے۔ یعنی مکھی جو کچھ لیتی ہے وہ فوراً ہضم کر جاتی ہے نا، اندر لے جاتی ہے، وہ اس کے منہ پر نہیں لگا رہتا کہ آپ فوراً پکڑے۔ یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت اور جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں، لہٰذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، اتنے کمزور کہ سارے مل جائیں، مل کے اگر اتنی سی چیز بھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ تو جو ایک مکھی نے جو مکھی نہیں بنا سکتا، وہ آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام کیسے کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں؟ جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کو سپورٹ دے گا۔ لیکن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں یا بت ہے یا اور مخلوقات ہیں جن کو پوچھتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن سے فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو پہنچے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی نہ سمجھی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو پکارنے لگتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں نعوذ باللہ، گنج بخش کہتے ہیں، اور اسی طرح اور نام بھی دیے ہوئے نعوذ باللہ۔ تو یہ سب کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چیلنج آپ سنیں تو ذرا کہ اگر وہ سب اکٹھے ہو جائے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ہمیں اولاد کہاں سے دیں گے؟ تمہارے رزق کہاں سے بندوبست کریں گے؟ تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں، یعنی ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ آیت پڑھ کے نا ایسے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے، یعنی جو سب کچھ دینے کو تیار ہے اور جو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ صرف اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ کتنی سمپل سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جسے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جسے آسمان بنائے، زمین بنائی، درخت اگائے، دریا چلائے، سمندر بنائے اور اس کے اندر مخلوقات رکھی، تم اس سے کچھ خیر کی توقع نہیں رکھتے کہ تمہاری مدد کرے، تمہارے کام آئے گا؟ کتنی ناقدری کی بات ہے جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو وہ مانگتا ہے کبھی وہ اسی وقت دے دیتا ہے بندے کو اور کبھی بعد میں دیتا، جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت دے دیتا اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی ابتدا میں بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان مانگتا ہے نہیں ملتی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک دم اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کبھی عسر کے بعد بھی تنگی رہتی ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے اتنی وافر نعمتیں دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو انسان سوچتا کیوں نہیں کہ اپنی جوانی کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں، وہ جو آج بڑھاپے میں جبکہ مجھے ضرورت زیادہ ہے اس وقت اس کا پھل اللہ مجھے کھلا رہا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں غیب کے پردے میں ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین آتا ہے۔ یہ تو ہمارا حق تھا ہی، یہ تو بچوں کو ہم نے قابل بنایا ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے بھائی خود کیوں نہیں قابل بنے پھر کہ تمہاری پچھلی زندگی بڑی اچھی ہوتی۔ تو یہ تو اللہ نے دیا نا، اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا اور آپ کے بچوں کو دیا تو اللہ نے دیا ہے، تو اس کی قدر کرو، غیر اللہ کو نہ پکارو، نہ جایا کرے پیروں کے پاس۔ اللہ پیغام رسانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی فرشتوں میں سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو بندوں کے دلوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔
پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیں، اپنے نیکی کے کام صرف اللہ کے لیے خاص کریں، لوگوں کی نفرتیں دلوں سے نکال دیں۔ کب تک یہ گند اندر رکھیں گے؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں کے مواقع عطا کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات سب کو بھلا کے ایک سے خار کے رکھ بیٹھتے ہیں، اسی کو معاف نہیں کرتے، سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ پھر وہ آخری کانٹا بھی نکال دیں، معاف کریں، آگے چلیں، اللہ کی محبت حاصل کریں، نیکیوں کے مواقع حاصل کریں۔ یہ کمائی کا وقت اور یعنی کمائی کا وقت ہے اور دن اور موقع ہے ہمارے پاس اس وقت، پھر شاید ہمارے ہاتھ نہ آئے یہ موقع۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں کب کس گھڑی ہم چلے جائیں۔ دنیا میں یہ معاف کر دیں تاکہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے، اور اسے بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ کیا فرمایا؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ کس نے رکھا تھا؟ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ یعنی ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں۔ تو یاد رکھیے انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو خسارے میں۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسی محنت کرو، ایسے جہاد کرو جس سے حق ہے کرنے کا۔ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق تو ادا نہیں ہو سکتا نا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں۔ یعنی صرف اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں، اخلاص کے ساتھ بھاگ دوڑ، اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت، چھوٹا سا ہی کیوں نہ کام ہو، چاہے مسجد کا جھاڑو ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیسے گن کر بینک میں جمع کرانے ہی کیوں نہ ہو، چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی بھی طرح خالصتاً جب اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے ضرور ان کی مدد کرے گا، ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اخلاص میں کیا ہے؟ اسلام، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، اور یہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے۔ کس طرح اللہ نے وضو نہیں کر سکتے تو کیا کہا؟ تیمم کی سہولت رکھتی۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ کس طرح جب سفر میں 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر دیا، بیمار ہوں، مریض ہوں، سفر پر ہوں تو روزے چھوڑ کر باقی دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ حج میں بھی آسانیاں پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ذبح کر لیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے لاعلمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جس سے آگے پیچھے کلی ہوتی تھی تو آپ یہ فرماتے کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ تم اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، نمازوں کی گنتی پوری کرو، مناسک حج کی گنتی پوری کرو، کرنے کے کام کرو، لیکن اس میں سہولت بھی دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ میں بھی آپ دیکھیں کتنے موقع، کتنی ورائٹی دی گئی۔
جس وقت جہاں جو موقع ہو وہاں انسان اس کے مطابق کرتا ہے. پھر جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کو، میں کیا کہوں. فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ بھی صدقہ کام ہے. آپ بھی دعوت دیں، بلائیں سب کو، یہاں پر آئیں قرآن کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے، تو یہ بھی صدقہ ہوگا تمہارے لیے. اور تمہارے ہر ایک کی شرم گاہ میں صدقہ ہے، یعنی وائف کا اپنے شوہر کی خواہش ہے، شوہر کا بیوی کی خواہش پوری کر دینا بھی صدقہ ہے. یعنی بعض اوقات انسان کا دل تنگ ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو جس میں انسان کی اپنی مرضی نہ ہو لیکن دوسرے کا بہت دل چاہ رہا ہو. کبھی آپ سے کوئی فرمائش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز بنا دیں، کسی کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کیا گیا ہے. پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وطر کے بارے میں، پھر آگے حدیث بیان کی. میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے، کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سوتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ یہ سب کر لیتے، کبھی نہا کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے، یعنی کام کرنے کے بتا دیے، پھر ٹائم بھی مقرر کیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے نماز کا ٹائم، ہر دو نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایوریج 1.5 گھنٹے کا وقفہ تو ہوتا ہی ہے. مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا عصر اور مغرب کے بیچ میں. یہاں تو دن لمبے ہوتے ہیں نا گرمیوں میں، تو زیادہ وقت بھی مل جاتا ہے، یعنی اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا. اسی طرح باقی کام کرنے کے بھی سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی پورا سال جو آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لاکھوں آئے لاکھوں گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا، کتنی سہولت ہے. ہاں اگر جمع کر کے رکھتے تو پھر تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، سب کچھ اس میں اور اوروں کا بھی حصہ پھر بن جائے گا. تو ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.